الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، ماہ ذو القعدہ کا عالم امکان کے مطابق آخری دن ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ آج رات انشاءاللہ
آج شام ذوالحج کا چاند نظر آ جائے گا اور ماہ ذوالحج کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ انتہائی فضیلت اور اہمیت والا عشرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس عشرہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے، اور اس عشرہ سے متعلق چند اہم احکام ہیں جنہیں جاننا اور ان پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے کہ ہم بالعموم رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ ہیں اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، نہ اس کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہی ہوتی ہے، نہ ان ایام کو قیمتی بنانے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو افضل ایام السنہ، افضل ایام دنیا کے افضل ترین ایام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو عشرہ ذوالحج کی فضیلت اور اس کے اہم اعمال کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس عشرہ کی فضیلت کے حوالے سے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرہ کی اور ان ایام کی جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے۔ سورہ والفجر کی ابتدائی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ والفجر، فجر سے ہر فجر مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر نیا طلوع ہونے والا دن اور ہر نئی فجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی کائنات میں رات اور دن کے آنے جانے میں جو لاتعداد نشانیاں ہیں اس کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر مفسرین تابعین نے والفجر سے ہر فجر مراد لی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی دوسری روایت جو بعض دیگر تابعین سے بھی مروی ہے کہ فجر سے مراد یکم محرم کی فجر ہے، کہ محرم بھی اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اسلامی قمری سال کا نقطۂ آغاز ہے، اس لیے فجر سے مراد محرم کی یکم محرم کی فجر مراد ہے۔ تیسرا قول، اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد 10 ذوالحج کی فجر مراد ہے۔ 10 ذوالحج جو عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور یوم عرفہ، وقوف عرفات کے بعد سب سے زیادہ حج کے اعمال جو ہے وہ حجاج کرام اسی دن ہی میں ادا کرتے ہیں۔ ولیال عشر، لیال عشر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ ایک اور قول مفسرین کرام نے ذکر کیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا تو پہلے 30 دن اور پھر اللہ رب العزت نے 10 دن مزید مقرر کیے۔ وہ 10 راتیں جو بعد میں مقرر کی گئیں وہ اس سے مراد ہیں، لیکن اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔
والشفع والوتر، شفع جفت کو کہتے ہیں اور وتر طاق کو کہتے ہیں، اور شفع سے مراد جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، 10 ذو الحج کا دن ہے کیونکہ یہ جفت عدد ہے، اور والوتر طاق عدد جو ہے یہ یوم عرفہ، عرفات کا، وقوف عرفات کا دن ہے، جس دن حجاج کرام حج بیت اللہ کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان ایام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے۔ دوسری فضیلت ان ایام کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کریم میں وہ ایام معلومات قرار دیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنا جو ہے بندوں کے لیے لازم قرار دیا ہے، بندوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ان معلوم دنوں میں، جانے ہوئے دنوں میں لیں، ان جانوروں پہ جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو یہ ایام معلومات، جانے پہچانے دن جو ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحج ہے، کہ یہ وہ دن ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں جانے پہچانے دن ہیں۔ اور اس عشرہ کی فضیلت کی ایک اور دلیل یا تیسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین ایام قرار دیا، سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے سب سے زیادہ افضل دن 10 دن ہیں، یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا قیل وما مثلہن فی سبیل اللہ ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے راستے میں کوئی آدمی جہاد کے لیے جائے تو کیا وہ جہاد بھی ان ایام سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں جہاد بھی اور جہاد میں گزارے گئے دن بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہیں، الا رجل عفر وجہہ بالتراب، ہاں سوائے وہ آدمی کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور جام شہادت نوش کر کے آئے، شہادت پا کے زمین پہ گرے اور اپنے چہرے کو میدان جنگ کی گرد و غبار سے جو ہے وہ آلودہ کر لے۔ میں یہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا عمل جو ہے وہ ان ایام کے عمل سے زیادہ افضل ہے۔ ان ایام کی ایک اور فضیلت اور نسبت یہ ہے کہ ان میں عرفہ کا دن ہے، وقوف عرفات کا دن، جسے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن، حج اصغر عمرہ ہے اور حج اکبر، ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ حج کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کی اور جہنم سے آزادی کا بے مثال دن، کہ اللہ رب العزت اس قدر بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اس دن میں ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کہ شیطان اس دن سے بڑھ کے کسی اور دن جو ہے وہ روسیا نہیں ہوتا، یعنی اتنا روسیا، اتنا پریشان وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کی بے پایہ رحمت کو دیکھتا ہے۔ تو اس عشرہ میں یوم عرفات، وقوف عرفات کا دن بھی ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عام معافی کا اور جہنم سے آزادی کے پروانے کا دن ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی حاضری قبول فرمائے، اللہ سنت کے مطابق مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آنے والا یہ حج اور وقوف عرفات
ان کی بھی جہنم سے آزادی کے پروانے کا دن بنا دیں، اور اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیں۔ مجھے یہاں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا عمل یاد آیا کہ عرفات میں جب حج کے لیے آتے تو جہاں اگلے دن قربانی کے لیے یوم النحر کے لیے مینا میں قربانی کے 100 اونٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے آتے، وہ 100 اونٹ جو ہے وہ قطار میں کھڑے ہوتے، اور ساتھ ہی 100 غلام جو ہے وہ لے کے آتے، اور ایک ایک کر کے غلام جو ہے وہ آزاد کرتے جاتے۔ لوگ یہ منظر دیکھتے تو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کرتے، اللہم ھذا عبدک اعتق عبیدہ، اللہ یہ حکیم بن حزام تیرا تو بندہ ہے، اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، ہاں نحن عبیدک، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، فاعتق رقابنا من النار، اللہ جس طرح حکیم ابن حزام نے اپنے غلاموں کو آزادی دی ہے، تو اپنے ان غلاموں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائیں۔ 5ویں فضیلت ان ایام کی یہ ہے کہ اس میں یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ یوم نحر 10 ذو الحج کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحج کا دن، ثم یوم القر پھر اس سے اگلا دن۔ یہ یوم القر کی وضاحت جو ہے وہ صحیح ابن خدیمہ میں امام ابو بکر ابن خدیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ الیوم الثانی من یوم النحر، کہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحج سے اگلا دن جو ہے یہ یوم القر ہے۔ تو یہ دن بھی فضیلت والے دن ہیں، اور ان ایام کی فضیلت کی ایک وجہ جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان ایام کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور اہمیت اس لیے عطا کی ہے کہ اس میں تقریباً تمام بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تمام بڑی بڑی عبادتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان سبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فی، کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس 10 ذی الحج کو جو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی عبادتیں جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہیں۔ وہی الصلاۃ، کہ نماز بھی، نماز تو عام دنوں میں بھی ہے لیکن ان ایام میں نماز بھی، سیام بھی، کہ 1 ذو الحج سے لے کے 9 ذو الحج حاجی کے لیے بھی روزے رکھنا سنت ہے، اور غیر حاجی کے لیے 10 ذو الحج کا روزہ ملا کے بھی پہلے 10 دن کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ والصدقہ والحج، صدقات و خیرات بھی، اور حج بیت اللہ جیسا عظیم رکن اسلام وہ بھی ان ایام میں ہے۔ ولا یتأتی فی ذلک فی غیری، اور یہ جو ہے وہ باقی دنوں میں ممکن نہیں ہے کہ حج بیت اللہ تو انہی ایام میں ہو سکتا، قربانی بھی انہی ایام میں ہے۔ تو نماز، روزہ، صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ حج اور قربانی جیسی عبادات ان ایام میں یکجا ہو جاتی ہیں جو سال کے دیگر ایام میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اور ان ایام میں جسے اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی کی، عبادت کی، اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے باقی ایام میں بھی سال بھر جو ہے اسے نیکی کی توفیق دیے رکھتے ہیں۔ ان ایام کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں جو اعمال صالحہ نیک عمل کیے جائیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب عطا کرنے والے اعمال قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر،
اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان ایام میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو محبوب ہوتا، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ ان 10 ایام میں سر انجام دیے جانے والے اعمال صالحہ۔ قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے اعمال سے زیادہ افضل نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے اعمال صالحہ سے زیادہ افضل نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان اور مال دونوں لے کے اللہ کی راہ میں نکلے، میدان جنگ میں آئے اور کوئی چیز واپس لے کے نہ لوٹے، مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرائے اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کر کے شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جو ہے ایام کی، ان ایام میں اعمال صالحہ کی اللہ کے ہاں محبوب ہونے، افضل ہونے، یہ کئی حضرات صحابہ سے یہ مفہوم جو ہے وہ مذکور ہے، حضرات صحابہ نے اسے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی، اس میں فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل الصالح فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان ایام سے زیادہ کوئی عظمت والا دن نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت کو ان ایام کے علاوہ کسی اور عمل میں اور دن میں سر انجام دیا جانے والا عمل اتنا محبوب ہے جتنا ان دنوں میں جو عمل کیا جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، تو تم جو ہے وہ بکثرت ان ایام میں تکبیر پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ رب العزت کے حمد کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اقرار۔ اس لیے یہ ان ایام میں جو ہے ایک خاص وظیفہ جو ہے وہ بالخصوص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا پڑھنا، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی آتا ہے ان اعمال کے ضمن میں۔ اب یہ جو ایام ہیں جس کی یہ خصوصیات میں نے ذکر کی، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام کی فضیلت کو فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کو اللہ رب العزت نے 10 خصوصیات دی، 10 خصوصیات دی ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ اللہ رب العزت ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایام معلومات، جانے ہوئے دن قرار دیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ایام قرار دیا۔ چوتھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں اعمال خیر کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ان ایام میں جو عمل سر انجام دیا جائے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور مقبول ہوتا۔ پانچواں جو ہے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت تسبیح، تحمید اور تحلیل، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان ایام میں بکثرت پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا انہی ایام میں کی خصوصیت ہے کہ اس میں یوم ترویہ، 8 ذو الحج کا دن، جس دن حجاج کرام جو ہے وہ حج کی تیاری کرتے ہوئے مینا میں پہنچتے ہیں۔ اور ان ایام کی خصوصیت یوم عرفہ 9 ذو الحج کا دن ہے۔ پھر اس عشرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ لیلۃ جمع، مزدلفہ کی رات بھی انہی ایام، انہی 10 راتوں میں آتی۔ پھر حج کی 9ویں نسبت جو ہے وہ یہ ہے خصوصیت کہ حج انہی ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور 10ویں خصوصیت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی کہ قربانی بھی جو ہے وہ انہی ایام میں دی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے خلاصہ کے طور پر ذکر کیا کہ 10 خصوصیات امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام کی اور اس عشرہ کی بیان کی۔ اب ان ایام کے اہم اعمال کون سے ہیں کہ جتنے دن قیمتی ہوں گے اس کی قدر کرنا بھی اسی قدر ضروری ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے
اشہر حرم حرمت والے مہینوں کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا، ایک قاعدہ بیان کیا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ دیکھو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ تو جب ان ایام میں کوئی نیک عمل کرنے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو ان ایام میں کوتاہی یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا وبال اور عقاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ان ایام کے حوالے سے سب سے پہلا جو عمل ہے، خوش نصیب ہیں جو گئے ہیں یا جا رہے ہیں، دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ کی سعادت یہ اس مہینے کا اور ان ایام کا سب سے بڑا جو ہے وہ عمل ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک بڑا عمل ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جس حج میں اللہ رب العزت کے احکام کو مد نظر رکھا جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے، جسے ہم عام طور پہ حج مقبول کہہ دیتے ہیں، فرمایا اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت جانے والوں کا جانا جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ تو حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے، جس میں کسی قسم کا اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، جنسی شہوات کی باتیں نہ ہوں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور اعمال خیر کو انسان سر انجام دے، وہ حج مبرور ہے۔ دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ ان ایام کا روزے ہیں۔ اب روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب ان ایام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کے روزے کی الگ فضیلت بیان فرمائی، اور اس پورے عشرے کی 10 دنوں کے روزوں کی جو ہے وہ الگ سے فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنہ التي بعد، کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا یوم عرفہ وقوف عرفات کا دن ہے، حاجیوں کے لیے وہاں کا 9 ذی الحج اور ہمارے لیے یہاں کا عید سے ایک دن پہلے کا، کہ جب ہماری عید یہاں کے چاند کے اعتبار سے ہے تو 9 ذی الحج بھی ہمارا یہاں کے اعتبار سے ہے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ جسے وقوف عرفہ کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ عرفہ کے دن کا روزہ قرار دیا، فرمایا کہ مجھے اللہ کے ہاں امید یہ ہے کہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بارہا بیان ہو چکی کہ جہاں بھی فضیلت کی احادیث میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ملتا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بندوں کے حقوق دبائے رکھیں تو ان دنوں کے روزے رکھنے سے کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں، شریعت کے جو ضوابط ہیں اسے مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کو ایک رمضان کو دوسرے رمضان تک، جمعے کو جمعے تک اور 5 نمازوں کو باہمی جو اوقات ہیں ان کے گناہوں کی کہ کفارے کا ذکر فرمایا کہ یہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے، مٹا دیتے، تو وہاں یہ شرط بیان فرمائی اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اور قرآن کریم نے بھی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اس سے بچو گے تو اللہ تمہاری سیئات کو، چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہمارے حضرات کے ہاں فضائل میں
یہ احادیث مقبول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر۔ تو یہ 10 دن اس اعتبار سے انتہائی اہم ہیں کہ ان میں ہر دن کا روزہ جو ہے اس حدیث کے مطابق سال کے روزے کے برابر، اور ہر رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ ذی الحج کے 9 دن جو پہلے ان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ ویوم عاشورہ، اور عاشورہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دن، ہر مہینے کے 3 دن جو ہیں وہ ایام تشریق 13، 14 اور 15 کا۔ اور چوتھا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی جو ہے وہ رکھتے تھے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں اور سنن نبی داؤد میں۔ دوسری حدیث حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ 4 لم یکن یدعہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں ایسی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، والعشر، اور عشرہ ذی الحج، یہ جو 10 دن ہیں ان کا روزہ، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 کا۔ اور پہلی روایت میں کیا تھا؟ سوموار اور جمعرات کا۔ اس میں فرمایا وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاءِ، نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، کہ یہ 4 چیزیں رسول اللہ کبھی زندگی بھر رسول اللہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے روزے رکھنے کا معمول بھی، اور رسول اللہ نے اس کی ترغیب بھی جو ہے وہ دی ہے۔ تو حج، روزہ اور روزے کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا عمل جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز عام دنوں میں بھی ہے، لیکن ان ایام میں بھی فرائض کے ساتھ انسان اگر نوافل کا مزید اہتمام کرے تو ان ایام کی صحیح قدردانی ہو سکے۔ فرائض سے تو کسی صورت چھٹکارا ہے ہی نہیں، لیکن نوافل کا جس قدر اہتمام ان ایام میں کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے زیادہ محبوب ہو اس چیز سے بڑھ کے جو میں نے اس پہ فرض کی، جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں سب سے زیادہ قرب تو جو ہے وہ اس کے ذریعے میرا اسے حاصل ہوگا۔ اور وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کے ساتھ تو اللہ کا قرب ملنا ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ فرماتے کہ اگر میرا بندہ ان فرائض کے ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا تو میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ کچھ چیز پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس میں ظاہری طور پہ چل وہ رہا ہے لیکن اس میں طاقت اور تاثیر برکت میری طرف سے ہوتی۔ اور وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَانَنِي لَأُعِينَنَّهُ، اور جب بندہ میرے قریب ہو جائے، میرا محبوب بن جائے تو مجھ سے جس معاملے میں بھی مدد مانگے میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ ان ایام کا ایک اور اہم عمل جو ہے وہ بکثرت اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو حدیث گزری کہ رسول اللہ فرمایا کہ فاکثروا فیہن التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ ان ایام میں بکثرت لا الہ الا اللہ
اللہ کی تکبیر تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ للہ الحمد، اس کا بکثرت جو ہے وہ اہتمام کرو۔ اب یہ تحلیل اور تکبیر و تحمید کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو ان تمام ایام میں اللہ رب العزت کا بکثرت ذکر کیا جائے اور یہ تکبیرات تشریق چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار آتے جاتے دکان پہ آتے جاتے دفتر آتے جاتے بھی اسے پڑھا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مذکور ہے کہ وہ ان ایام میں بازار کی طرف نکلتے اور بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھتے، جسے سنتے ہوئے بازار والوں کو بھی یاد دہانی ہو جاتی اور وہ بھی ان تکبیرات تشریق کا اہتمام کرتے۔ یہ تکبیرات تشریق جو ہے یہ نفل اور مستحب کے درجے میں ہیں کہ بکثرت جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس ذکر کی ایک صورت جو ہے وہ ان تکبیرات تشریق کو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات تشریق کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ ایام تشریق جو اللہ رب العزت کے ہاں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نبیشہ حدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ یہ ایام جو ہیں ایام تشریق کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایام تشریق میں جو تکبیرات ہیں 9 ذو الحج کی نماز فجر سے لے کے 13 ذو الحج کی مغرب تک، یعنی 13 ذو الحج کی عصر آخری نماز ہوگی جس میں آپ نے تکبیر تشریق پڑھنی ہے، تو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ متوسط بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ باجماعت جو خوش نصیب حضرات نماز پڑھتے امام کو پڑھنے کی وجہ سے انہیں تو یاد آ جاتا، لیکن یہ مسئلہ خواہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں بچے ہوں، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے تنہا پڑھے امام کے ساتھ پڑھے، یہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کی یاد دہانی گھر میں بھی تاکید اس کی کر دی جائے، بالخصوص خواتین کو بچیوں کو، کہ 9 ذو الحج کی نماز فجر سے لے کے 13 ذو الحج کی نماز عصر سمیت ایک مرتبہ متوسط بلند آواز سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے پست آواز سے یہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ ان ایام کا یہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح ان ایام میں جہاں دیگر اعمال خیر ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نیک عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، ان ایام کا ہر نیک عمل صدقات کی کثرت، صدقات و خیرات جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ فرماتے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، عطا کردہ تو ہمارا، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی وہاں دوستی یاری نہیں چلے گی، کوئی شفاعت اور سفارش نہیں چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کبھی بھی، یا ما نقص مال من صدقہ، کبھی بھی صدقہ خیرات کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صدقہ کی برکت سے مال کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتے ہیں اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے مال میں تیرے احکام کو مد نظر نہیں رکھتا، واجب حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسا مال جوڑ کے رکھنے والے کے مال کو تلف اور تباہ کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے صدقہ خیرات کو اس طرح
پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو، بالخصوص گھوڑے کے بچے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں۔ ہمیں یہاں تک کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوئی، اخلاص کے ساتھ صدق نیت سے ایک کھجور جو ہے اللہ کے راہ میں دی ہوئی، اللہ اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ ثواب میں اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات تمام ایام میں، بالخصوص ان ایام کی فضیلت کی بنا پہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جو نوافل، عمومی نوافل بھی اور عمومی نوافل کے ساتھ قیام اللیل، تہجد، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ان ایام میں اللہ اکبر، جب کہ اللہ کی رحمت مزید متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رات کے آخری پہر میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا میں اسے بخش دوں، هل من مسترزق فارزق، کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، هل من مبتلا فعافی، کوئی کسی آزمائش میں ہو میں اس کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دوں، هل من قضا، هل من قضا، اللہ بندوں کی مختلف حاجتیں گنواتے ہیں کہ کوئی اپنی حاجت لے کے آئے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ قیام اللیل میں یہ تین چیزیں بطور خاص اللہ سے مانگنے والی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے رزق مانگے۔ اور رزق میں، رزق بڑا وسیع لفظ ہے جس میں عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، ملازمت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے۔ اور بالخصوص جو ہے وہ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد، ایمان اور عمل صالح کے بعد سب سے بڑی نعمت جو کسی مرد مومن کو حاصل ہوتی ہے وہ عافیت کی نعمت ہوتی ہے، کہ اللہ اسے عافیت عطا فرمائے، وہ کسی ابتلاء اور آزمائش میں نہ ہو۔ ان ایام میں اور خاص طور پہ اس وقت کا دن کے نوافل، تو اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، لیکن دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف وہی ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینا، حدیث میں جو آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا 7 ایسے خوش نصیب طبقات ہیں، افراد ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا خصوصی سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اس کے حضور گڑ گڑائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ تو قیام اللیل، تہجد کا اہتمام جو ہے، ان ایام کی ایک اہم عبادت جو ہے وہ قربانی، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے توفیق دی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کرنے کا ارادہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن انسان کوئی عمل جو کرتا ہے، اس کا کوئی عمل جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہمارے جدت پسندوں کا جواب بھی آ گیا، جی صدقہ کر دیں، جی خیرات کر دیں۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم النحر، قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ جانور کے حلقوم پہ چھری چلانا، اس کا خون بہانا۔ میں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اور یہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگ، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور
جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی یہ اللہ کے ہاں قبولیت پا دیتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، تو رسول ہے کہ یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ ہم اپنے فضول اخراجات میں شادی بیاہ کے اور مرگ اور وفات کے رسموں اور رواجوں میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قربانی، اسے سر انجام دیتے ہوئے ہم جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے اور ہیل و حجت اور طرح طرح کے ہیلے تراشنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان ایام کا ایک اہم عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اہم عمل جو اسی قربانی کے ساتھ ہی جو ہے وہ وابستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے، ناخن بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرات محدثین نے مختلف حکمتیں بیان کی۔ ایک یہ کہ اس میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں ان پہ کچھ پابندیاں ہیں، جن میں ایک پابندی یہ کہ انہوں نے اپنے بال ناخن نہیں لینے، تو جو حج پہ نہیں جا سکے انہیں یہاں حکم دے دیا کہ تم ان 10 ایام میں جو ہے وہ حجاج کرام کے ساتھ یہ ظاہری مشابہت اختیار کر لو، تاکہ اللہ کی جو رحمتیں وہاں نازل ہونی اس کا ایک حصہ تمہیں بھی مل جائے۔ دوسرا یہ کہ قربانی، دوسری حکمت حضرات محدثین نے یہ بیان کی کہ قربانی اصل میں جان کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصل قربانی کس کی تھی؟ حضرت اسماعیل کی۔ اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس جان کی قربانی کے بدلے اللہ نے جانور کی قربانی، تو فرمایا اصل قربانی تو جان کی قربانی تھی، اللہ نے رحمت فرمائی، فضل فرمایا، جانور کی قربانی دے دی، تو تم 9-10 دن اپنے بال، اپنے ناخن، ان کی جو ہے وہ انہیں تراش کے اللہ کے حضور اس عہد کا اقرار کر لو کہ اللہ تیرا حکم آیا تو میں اپنی جان بھی تیرے راستے میں پیش کرنے سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو گویا یہ اللہ کے ہاں اس عزم کا، اس عہد کا اقرار ہے کہ میری جان تیری امانت ہے۔ اور یہاں سنن نبی داؤد کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کے پاس قربانی کی سکت اور طاقت نہ ہو وہ بھی کوشش کرے کہ آج مغرب کے وقت چاند نظر آ جائے گا، غالب امکان یہ ہے، تو اس سے پہلے ناخن بال وغیرہ تراش لے۔ لیکن یہ حکم یاد رکھیں کہ مستحب ہے، یہ حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی ضرورت کی بنا پہ، ضرورت شرعی ضرورت بھی ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ زیر ناف بال، بغلوں کے بال، یہ ناخن وغیرہ، یہ اس پہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، 40 دن کے اندر اندر انہیں کاٹ لے۔ اگر کسی سفر کی بنا پہ، کسی عذر کی بنا پہ نہیں کاٹ سکا اور اس کے 40 دن پورے ہو گئے اور یہ 10 دن بھی شروع ہو گئے، تو وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے تراش لے، کیونکہ یہاں شرعی ضرورت ہے، قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے ناخن اور بال تراش لیے تو قربانی کے ثواب اور قبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا، لیکن ہمارے احناف کے ہاں، علماء احناف کے ہاں، لیکن جو واجب قرار دیتے ان کے ہاں بھی اگر ناخن بال وغیرہ تراش لے تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی الگ سے فدیہ یا کوئی اور اس کے بدلے میں دینے کی کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آ گیا تو مستحب اور سنت کے چکر میں پڑنے کی بجائے یہ دیکھو کہ حکم کس کا، اور اس معمولی سے عمل پہ کہ وہی بال جو 2 دن بعد کاٹنے تراشنے ہیں وہ اگر انسان آج کاٹ لے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے 10 ذوالحج کو، اس یوم نحر کو مجھے عید کا دن بنانے کا حکم دیا، اور اس دن مجھے جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ اگر کوئی ایسا شخص ہو، اور میرے پاس تو مالی وسعت کوئی نہیں،
اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے جس سے میں دودھ دوتا ہوں، میرا گزارا، میرے گھر والوں کا گزارا اس بکری پہ ہے، تو آیا میں اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، قربانی کر دوں اس کی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، لیکن تو 10 ذو الحج کو اپنے ناخن بال وغیرہ تراش لے، تو یہ فہذہ تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے ہاں یہ تیری قربانی پوری شمار ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کی بنا پہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جو قربانی کی سکت اور استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی اس عمل کو اپنا لے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے قربانی کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ انہی ایام کا ایک عمل جو ہے وہ عید کا دن ہے، جو 10 ذو الحج کا دن ہے، عید کی ادائیگی، نماز عید کی، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا دن، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اہم عمل جو ہے وہ ایام تشریق سے وابستہ جو عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جن دنوں کا روزہ رکھنے سے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام، حضرت نبیشہ حدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے جو ہے وہ ذکر کی کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، ذکر تکبیرات تشریق کی صورت میں، اور جن دنوں کا روزہ جو ہے وہ ممنوع ہے، جن دنوں کا روزہ ممنوع ہے، عید الفطر کا روزہ نہیں، عید الفطر کا روزہ نہیں، اور عید الاضحیٰ کے 4، عید الاضحیٰ کے 3 دن، عید کا چوتھا جو ایام تشریق میں سے 13 دن، 4 دن، تو سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ سے اگلے 3 دن جو ہے۔ تو یہ احکام جو ہے، اہم احکام ان ایام کے حوالے سے، تو ان ایام تشریق کے روزہ کی ممانعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مروی ہے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ رکھنے سے روکا کرتے تھے، اور اگر کسی کے بارے میں علم ہوتا کہ اسے روزہ رکھ لیے تو اسے روزہ توڑنے کا جو ہے وہ حکم دیتے۔ تو یہ ایام تشریق جو ہے وہ ان کا یہ افضل ایام ہیں، افضل ایام الدنیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی ان اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ سارے عمل جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور ان ایام کے فضیلت کے حوالے سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کی عبادات رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے، کہ بعض علماء کے ہاں اس آخری عشرے، کیونکہ رسول اللہ نے اسے افضل ایام الدنیا یا اعظم ایام سنہ قرار دیا کہ سب سے زیادہ، اور یہ حدیث عام ہے، اس کی بنا پہ حضرات محدثین میں سے ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اس طرف گیا ہے کہ یہ 10 ایام جو ہیں ان کی عبادت جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس عشرہ ذی الحج کا جمعہ بھی سال کے عام جمعوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان ایام میں بکثرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے، بکثرت عبادت اور ریاضت میں جو ہے وہ لگے رہتے، اور فرمایا کرتے تھے لا تطفئوا سروجکم لیال العشر، کہ ان 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھاؤ، یعنی عربوں یا رسول اللہ کے زمانے میں اس زمانہ میں کیا تھا کہ رات سوتے وقت چراغ جو ہے وہ گل کر دیے جاتے، تو چراغ گل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تم قیام میں گزارو، عبادت میں گزارو، اور راتوں کو چراغ گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایام جو ہے یہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ایام ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں باقی ایام کی نسبت جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل محبوب بھی اللہ کو ان ایام میں ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں قرب حاصل کرنے کا بھی، اور اس میں بہت سے عبادتیں جو ہے وہ یکجا ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ان ایام کو غنیمت سمجھنے کی اور ان اعمال خیر کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان ایام کا استقبال سچی توبہ سے کریں۔
سچی توبہ سے اور ترک گناہ۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم، جسے غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے اعمال خیر جو ہے اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی، تو انہوں نے اس کی ایک مثال، محسوس مثال دی کہ ہم بالٹی میں نل تو ٹوٹی تو کھول دیتے ہیں لیکن نیچے پیندہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے نفس کا پیندہ توڑ رکھا ہے، گناہوں کی وجہ سے نیکی کی برکات ہمارے وجود میں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ گناہوں کے یہ دروازے جو ہے، گناہوں کے یہ پیندے کو ہم بند کریں تاکہ یہ نیکی اور اعمال خیر جو ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔